اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وإن لم تفعل فما بلغت رسالتہ واللہ یعصمک من الناس۔ آج کا دن سب سے بڑی عید کا دن، مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام کا اعلان ولایت کا دن، تکمیل دین اور تمام اللہ کی نعمتوں کی تکمیل کا دن۔ میں سب سے پہلے امام زمانہ علیہ السلام کی خدمت میں ہدیہ تبریک پیش کرتا ہوں، اور اس کے بعد تمام امت مسلمہ کو ہدیہ تبریک پیش کرتا ہوں۔ اس سے پہلے میرے لیکچر جو تھے اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، اسی تسلسل کو آگے رکھتے ہوئے آج کے روز کی مناسبت سے خداوند تعالیٰ اس آیت میں جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا جا رہا ہے کہ اے رسول پہنچا دے جو تیری طرف تیرے رب کی طرف سے جو ہے وہ نازل کیا گیا ہے۔ اب اس کے بعد خداوند تعالیٰ یہ فرما رہا ہے کہ اگر إِن لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَغْتَ، اگر آپ نے یہ کام نہ کیا، یہ پیغام نہ پہنچایا، فَمَا بَلَغْتَ رِسَالَتَهُ، تو آپ نے حتیٰ کہ رسالت کا پیغام بھی نہیں پہنچایا۔ واللہ یعصمک من الناس، اور اللہ تعالیٰ تمہیں لوگوں کے شر سے جو ہے وہ محفوظ رکھے گا۔ اب یہاں پر صاحب نظر اور صاحب فہم و فراست لوگ اس آیت کے اوپر جب غور کیا جائے، جیسے کہ پچھلی آیت کا میں نے بتایا کہ اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، اس کی تفسیر جو اہم تحریر علیہ السلام اور علماء حقہ نے، جس میں تفسیر المیزان ہے، تفسیر نمونہ ہے، یہ دیگر اور تفاسیر ہے، جس میں حدیث اور روایات کے مطابق جو ثابت کیا کہ وضاحت کی کہ ثابت یعنی خداوند تعالیٰ نے یہ حکم فرمایا کہ میری اطاعت کرو اور میرے رسول کی اور الامر کی۔ تو آج رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے آخری خطبہ حج کے دوران جو ہے آپ نے غدیر کے خم کے مقام پر، یعنی دوپہر کا وقت تھا، یعنی اس تحدیدی حکم کے بعد جو ہے وہ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تاخیر مزید کرنے کی جو ہے وہ گنجائش نہیں رہی تھی کہ جو آیت میں اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے، اور اس حکم کو پہنچانے کے لیے خداوند تعالیٰ نے یہ شرط لگائی کہ اگر آپ نے یہ کام نہ کیا تو گویا کہ آپ نے رسالت کا کوئی کام بھی نہیں کیا۔ اور پھر تیسری بات کہ آپ کو لوگوں سے ڈرنے کی ضرورت نہیں، یعنی میں خود تمہارا جو ہے وہ لوگوں سے جو ہے لوگوں کے شر سے محافظ ہوں۔ تو یہاں پر حکم دیا جا رہا ہے، پھر حکم کے ساتھ یہ شرط لگائی جا رہی ہے کہ اگر آپ نے حکم نہ پہنچایا، اور حکم پہنچانے کے ساتھ ساتھ پھر تیسری بات کی گئی ہے کہ آپ خداوند تعالیٰ آپ کو لوگوں کے شر سے جو ہے وہ بچائے گا۔ تو مقصد یہ ہے کہ یہ حکم جس طرح رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم دعوت ذوالعشیرہ میں شروع میں جب دین کی تبلیغ کا آغاز کیا، اپنی قوم کو بلایا، اس وقت سے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا تھا کہ جو بھی اس کام میں مدد کرے گا وہی میرا مستقبل کا جانشین وسیع اور میرا وزیر ہوگا۔ تو آج اسی طرح مختلف مواقع پر مختلف حوالوں سے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو اس کی تنبیہ کرتے رہے، لوگوں کو یہ نوید سناتے رہے کہ میرے بعد میرا جانشین، جس طرح موسیٰ علیہ السلام کا جانشین حضرت ہارون علیہ السلام، اسی طرح میرے بعد میرا وزیر اور میرا خلیفہ اور میرا جانشین حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام ہوں گے۔ تو آج جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی جو ہے اس دنیا سے جو ہے وہ اٹھ جانے کے لیے قریب جا رہی تھی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے حکم سے، یعنی اب جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا اور ایسا موقع تھا، اس موقع پر جو ہے وہ اعلان کیا گیا۔ تو اس آیت کو سمجھ کر
बिल्कुल रोज रोशन की तरह वाज़ेह हो जाता है कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो दीन इलाही, जिसके दस्तूरात, इरशादात और फरमारवाई के तमाम निज़ाम का वारिस रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद इलाही निज़ाम का, इस दीन के निज़ाम का जो वारिस और उसको चलाने वाले वो मौला मुत्तक़ियान अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम है। और उसके बाद जो दीगर आइम्मा अलैहिस्सलाम जो है वो अपने अपने वक्त और ज़माने में। तो ये दोपहर का वक्त था, बादे समूम के झुलसा देने वाले झोंके, जलता हुआ रेगिस्तान, आफताब की तमाज़त और गर्मी की शिद्दत, सिवाय चंद बबोल के दरख्तों के अलावा कहीं सब्ज़ तक भी नहीं था, और कहीं सब्ज़ किसी साए की जो है वहाँ पर कोई मौजूदगी नहीं थी। तो हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऊँटों के कजावे बनाए जमा करके, और बबोल के दो दरख्तों के दरमियान एक मिंबर तैयार करवाया गया। यानी ये तमाम रेफरेंसेस बनते हैं, हवालाजात बनते हैं, ताकि जो बुलाया गया, जो पीछे रह जाने वाले थे उनको आगे बुलाया गया, जो आगे जा रहे थे उनको जो है वो वापस बुलाया गया। तो ये एक ऐसी कैफियत और माहौल बन गया कि वो माहौल और कैफियत लोगों को वो भूलने नहीं देगा। और ये ऐसा बनाया आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि ऐलान किया कि जिसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन आयात के 3 जो मैंने पहलुओं पर जो है वो गुफ्तगू किया। इसके बाद जो तमहीदी कलमात है, इसके बाद रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अलस्तु औला बिकुम मिनकुम बिअनफुसिकुम, यानी क्या मैं तुम्हारे नफ्सों पर तुमसे ज्यादा तसर्रुफ नहीं रखता। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऐलान के फौरन बाद सब ने मिलकर कहा अल्लाहुम्मा बला, यानी क्यों नहीं। तो यहाँ पर भी ये सवाल पैदा होता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तमाम सहाबे कराम से ये पूछ रहे हैं कि मैं तुम्हारे वजूद पर, तुम्हारी जानों पर, तुम्हारे नफूस पर तुमसे भी ज्यादा हक रखता हूँ। तो यही हक विलायत है जिसका अल्लाह ताला ने हुक्म दिया कि अतीउल्लाह व अतीउर रसूला वल अम्र मिनकुम। तो यही वो हक विलायत है। अली अलैहिस्सलाम जिस तरह वलायत का हक रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रखते हैं, जिस तरह अल्लाह का हक है कि वलायत वाली जो है वो जो ज़कात देने वाली मौलवी अलैहिस्सलाम के जब ज़कात दी रकू की हालत में तो वलायत जो है वो आयत नाज़िल हुई। तो वही वलायत जो है वो उसकी तकमील हो रही है, उसी का ऐलान हो रहा है। तो इसमें ये पहले बताया जा रहा है कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो इकरार ले रहे हैं कि मैं तुम्हारे नफूस पर तुमसे ज्यादा हक रखता हूँ। तो ये जो आयत के पहले 3 हिस्से हैं कि ऐ रसूल वो पहुंचा दो जो मैंने तुम पर नाजिल, तुम्हारे रब की तरफ से नाजिल हुए। अगर तुमने ये काम आपने न किया तो गोया कि रिसालत का काम नहीं किया, और लोगों से डरने की जरूरत नहीं है, मैं खुद तेरे लोगों की जो है शर से महफूज रखने वाला हूँ, हिफाजत करने वाला हूँ। तो उसके बाद रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी जब लोगों से मुखातिब होते हैं तो सबसे पहले अपना वो हक तसर्रुफ का जो है वो उनसे बयान करते हैं, और फिर उनसे जो है उसके लिए जो है उनसे उन्हें तस्लीम करवाते हैं। तो मकसद ये है कि इसी तरीके से जब रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब ये इकरार ले लिया कि अलस्तु औला बिकुम मिनकुम बिअनफुसिकुम, तो सब ने कहा अल्लाहुम्मा बला। तो अब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने असल में इलाही उलूहियत और हकमियत का इकरार जो है वो लेने के बाद, और अपना यही हक लोगों पर खुदावंद ताला के बाद जो है वो ये तस्लीम कराने पर बाद फिर हजरत अली अलैहिस्सलाम का जो है वो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आपकी बगलों में बाहों में हाथ दिया, देकर ऊपर उठाया, और उठाकर फिर ये ऐलान किया या अय्युहन नासो इन्नल्लाहा मौला व अना मौलाल मुमिनीना व अना औला बिहिम मिन अनफुसिहिम फमन कुन्तु मौलाहु फहाज़ा अलीयुन मौलाहु अल्लाहुम्मा वाला मन वालहु व आदा मन आदहु। आप देखिए कि यहाँ पर जब पहली बात की गई है उसमें, और उसके बाद इसमें तसलसल देखें कि इकरार कराने के बाद जो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यहाँ पर लोगों से इकरार लिया और ऐलान किया कि जिस तरह मैं तुम्हारी जानों और नफूस पर तसर्रुफ रखता हूँ और उलियत और हकमियत रखता हूँ अल्लाह ताला के बाद, इसी तरह जो है वो मेरा भाई अली तालिब अलैहिस्सलाम भी आपका जो है आपके ऊपर के तसर्रुफ रखता है। और खुदावंद ताला के बाद से उसके बाद दुआ करते हैं कि ऐ अल्लाह
جو ان سے محبت کرے تو بھی ان سے محبت رکھ, جو ان سے دشمنی رکھے تو بھی ان سے دشمنی رکھ. تو اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ جو ولایت علی ابن ابی طالب علیہ السلام ہے وہی دین کی تکمیل ہے, کیونکہ ان الدین عند اللہ الاسلام, اس اللہ کا پسندیدہ دین دین اسلام ہے. تو امام جعفر صادق علیہ السلام سے جب پوچھا گیا تو امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اللہ کی پسندیدگی جو ہے وہ مولا علی وہ دین ہے کہ جس دین کے اندر مولا علی علیہ السلام کی ولایت کا جو ہے اقرار کیا جائے. جس دین میں دین اسلام میں مولا علی علیہ السلام کی ولایت نہیں ہے اس میں جو ہے وہ دین کی جو ہے وہ دین جو ہے اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے. اس وجہ سے ان الدین عند اللہ الاسلام, یعنی اسلام اللہ تعالیٰ کا وہ پسندیدہ دین ہے جس کے اندر جو ہے وہ مولا متقیان علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی جو ہے وہ ولایت ہے. تو اس وقت جو ہے وہ جب یہ اعلان ہوا تو سب لوگ جو ہے وہ سب نے مل کر جو ہے وہ مبارکباد دینا شروع کی, اور اس کے اعلان کے بعد جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کر دیا تو اس اعلان کے بعد تکمیل دین خداوند تعالیٰ کی طرف سے حضرت جبریل علیہ السلام پیغام لے کر نازل ہوئے, الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا, آج میں نے تمہارے دین کو ہر لحاظ سے کامل کر دیا اور تم پر اپنی نعمت پوری کر دی اور تمہارے لیے دین اسلام کو پسند کیا. اب یہ اعلان کی صدائے بازگشت تھی جو واقع غدیر سے 20 برس قبل دعوت عشیرہ کے ایک محدود حلقہ میں کیا گیا تھا, کہ جس میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت ذوالعشیرہ میں یہ اعلان کیا تھا, ان ھذا اخی و وصی و خلیفتی فیکم فاسمعوا لہ واطیعوا, یعنی یہ میرا بھائی, میرا ولی عہد اور میرا جانشین ہے, اس کی سنو اور مانو. تو یعنی یہاں پر حضرت علی علیہ السلام کی یعنی وہ اطاعت, جس طرح اللہ کی اطاعت واجب ہے اسی طرح رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت واجب ہے, اور اسی طرح الامر یعنی مولا متقیان علی ابن ابی طالب اسلام کی اطاعت واجب ہے, جو ولایت کا اعلان کر دیا گیا. کیونکہ نظام دین, نظام الہی جو ہے وہ اس نظام کو چلانے والے کو معصوم کی ضرورت ہوتی ہے. جو نبی معصوم ہوتا ہے, اور نبی جو ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم خود ایک رسول بھی تھے, نبی بھی تھے اور امام بھی تھے, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جو ہے وہ امامت کا جو سلسلہ ہے اس کے جو وارث ہیں, اس دین کے محافظ اور دین کو چلانے والے اور رہبر اور ہادی حضرت امام متقیان علی ابن ابی طالب علیہ السلام, پھر مولا علی علیہ السلام, اور اس کے بعد پھر حضرت امام حسن علیہ السلام, پھر امام حسین علیہ السلام, اور حضرت امام مہدی آخر الزمان علیہ السلام تک جو ہے وہ یہ سلسلہ, یعنی ہر امام اپنے دور میں یعنی اسی طرح امام کی اطاعت واجب اور اسی ولایت کا جو ہے وہ حق رکھتے ہیں. تو آج میں یہ اس کو ختم کرتے ہوئے اس پورے تسلسل کو جب آپس میں جو ہے وہ متصل کرے تو سب کا حکم کی تکمیل کے بعد جو ہے وہ یہ اس چیز پہ پہنچتے ہیں کہ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. تو آج یعنی علیہ السلام کی ولایت کی تکمیل کے ساتھ دین کی تکمیل ہوتی ہے, اعلان کے ساتھ دین کی تکمیل ہوتی ہے, اور خداوند تعالیٰ کی جو ہے وہ نعمت کی تکمیل ہوتی ہے. تو دنیا میں کائنات میں سب سے بڑھ کر بڑی نعمت جو ہے وہ ولایت مولا متقیان علی ابن ابی طالب علیہ السلام ہے, جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور پیغمبر پاک کے صدقے اس کائنات کو جو تخلیق کیا گیا ہے. تو اللہ تعالیٰ ہمیں مولا متقیان علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے ولایت کو سمجھنے اور مولا علیہ السلام کے جو ہم پر حق ہے اس کو سمجھنے اور ان حقوق کو ادا کرنے کی ہمیں توفیق اور حاجت, اور مولا علیہ السلام کی سیرت پر چلنے اور اس کے جو ہے وہ فہم ادراک پیدا کرنے کی توفیق اور حاجت فرمائے. والسلام.